السلام علیکم ایوری ون. ہم نے آپ کے ساتھ ایک نیوز کریک کی تھی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مبینہ طور پہ اسرائیل کا جو نیا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے وہ نفتالی بینٹ ہے, اور ہم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں. اب یہ بات جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے. جو پارلیمنٹ ہے اسرائیل کی, انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ اگلی کولیشن گورنمنٹ جو آ رہی ہے اسرائیل میں, ان کے ہیڈ نفتالی بینٹ ہوں گے. اب نفتالی بینٹ ایک ان نون پرسن ہے فار موسٹ آف دا پیپل, لیکن نفتالی بینٹ اسرائیل میں بہت زیادہ فعال رہے ہیں اور اسلامک دنیا کے خلاف اپنے پروپیگنڈا کو بہت ہی زیادہ آبویس رکھا ہے. کوئی ڈھکی چھپی انہوں نے پالیسی نہیں رکھی, بڑی اپ فرنٹ آ کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف باتیں کی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو اب بھی کانفلکٹ ہوا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان, اس میں پاکستان کو بے وجہ اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو میں انہوں نے گھسیٹا, اور اس کے بعد نہ کہ اس چیز کو رد کرتے یا آفیشلی بتاتے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. پاکستان کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے یا ویڈیو جو ان کی پروف دے رہی ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کنسسٹنٹلی پاکستان پہ یہ جو ایک امیج بلڈنگ کا کام تھا وہ کنٹینیو رکھا. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ویڈیو لنک میں کیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا استعمال کیا. لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ نفتالی بینٹ کون ہے. نفتالی بینٹ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ نیوز میں, اسپیشلی انٹرنیشنل نیوز میں ریوالو ہوتا ہوا لفظ نظر آ رہا ہوگا. ایک بہت ہی زیادہ ڈینجرس لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے. میں نے متعدد ان کے CNN پہ, BBC پہ انٹرویوز سنے, اور ان کے انٹرویوز سننے کے بعد ایک چیز جو انہوں نے بڑی پرومیننٹلی اپنے انٹرویوز میں کہی, وہ ہر اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں میں زائنسٹ ہوں, میں پرومیننٹ زائنسٹ ہوں, میری زندگی زائنزم پہ بیس کرتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ایز انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. آج ہم آپ کو ان کی 5 ایسی پالیسیز بتائیں گے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت فلسطین کو سب سے زیادہ خطرہ ہے, یا یہ ٹینیور جو آ رہا ہے اس وقت اسرائیل میں, یہ فلسطین کی آئیڈینٹی کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ پروکلیم ہی نہیں کرتا نفتالی بینٹ, بلکہ سیدھا کہتا ہے کہ وہ فلسطین کی ایگزسٹنس کو مانتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی اسٹیٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ اسرائیل کرتا ہے. یہ نفتالی بینٹ کے الفاظ ہیں. بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ بندہ ہے کون, یہ یہاں تک پہنچا کیسے, اور کتنے خطرناک بیانات اب تک دے چکا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی زیادہ پرومیننس ملی ہے. آج سے آپ کو پتہ ہے 12 سال کا اسٹریٹ ٹینیور تھا نیتن یاہو کا. اس سے پہلے وہ 3 سال کے لیے پرائم منسٹر رہے. لیکن یہ جو 12 سال کا اسٹریٹ ٹینیور تھا نیتن یاہو کا, اس میں نفتالی بینٹ بہت زیادہ یارانہ بڑھاتے رہے نیتن یاہو سے, اور ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں, ڈیفنس منسٹر رہ چکے ہیں, ریلیجس افیئرس کے منسٹر رہ چکے ہیں. 5 ایسی پرومیننٹ چیزیں ہیں جس سے اس بندے کی فلسطین کی طرف نفرت, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتا دیں, ہم آپ کے ساتھ ان کا ایک ایسا بیان شیئر کریں گے جس میں یہ کمپلیٹلی تھریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف فلسطین ہی نہیں بلکہ ہم مدینہ اور مکہ کو بھی کیپچر کریں گے, ہم اپنی حکومت وہاں پہ بھی بنائیں گے. کیا کہتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں. لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک الٹرا نیشنلسٹ انسان ہے. ایک تو نیشنلزم ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کھڑا ہی نیشنلزم پہ ہے, نیشنلزم کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. لیکن یہ الٹرا نیشنلسٹ ہیں کہ یہ اسرائیل کے علاوہ اور جیوز کے علاوہ کسی کی آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ ویسٹ بینک کا, جو غزہ کے ساتھ ویسٹ بینک لگتا ہے, اس کا 60% ایریا اسرائیل کے پاس آ جانا چاہیے, اور جو کچھ اسکریپس بچتے ہیں ذرا سے وہ فلسطینیوں کے پاس چلے جانے چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کی ایک پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو یہ یشا کے نام سے جانتے ہیں, یشا کاؤنسل. یشا کاؤنسل کیا کرتی ہے؟ یشا کاؤنسل جو ہے وہ ایکسپینشن پہ کام کرتی ہے کہ اسرائیل کے سیٹلمنٹس کو آگے سے آگے بڑھایا جائے. یہ نفتالی بینٹ صاحب جو ہیں یہ یشا کاؤنسل کے ہیڈ ہیں, اور اپنے بیان میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ ایکسپینشن پہ بلیو کرتے ہیں,
اور جتنا ایریا اس وقت اسرائیل کے پاس ہے وہ اس سے بھی زیادہ آگے اپنی گورنمنٹ میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ حصہ فلسطین کا جو ایگزسٹنس ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور جو پیچھے اسٹیٹ بچے وہ صرف اسرائیل کی بچے. آپ کو بتا دیں کہ نیتن یاہو واز ویری بروٹل. ہم شدید نفرت کرتے تھے نیتن یاہو سے بھی, لیکن نیتن یاہو کا ایک اونلی پلس پوائنٹ یہ تھا کہ وہ اپنے ٹرمز پر بھی پیس پروسیس رکھنا چاہتا تھا, چاہے آن دا سرفیس, صرف سرفیس پالیٹکس تھی جس میں وہ کہتا تھا کہ پیس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, یا کو ایگزسٹنس کی بات ہوتی تھی. کو ایگزسٹنس کا مطلب ہے کہ فلسطین بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے اور ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے, جو وہ آن فیس ایک پالیسی دیتے تھے. لیکن نفتالی بینٹ جو ہے وہ کو ایگزسٹنس میں بلیو ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا فلسطین کا نام و نشان ہی نہیں ہونا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ان کی کچھ ایسی ٹویٹس شیئر کرتے ہیں جس میں وہ نہ صرف فلسطینیوں کو جان سے مار دینے کی بات کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو فلسطین میں بچے شہید ہوتے ہیں اس سارے جو کانفلکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور پھر پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیا کیا اس چیز پر آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جب وہ میں نے اپنے 2014 میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بولا کہ جو فلسطینی رہ رہے ہیں ابھی اسرائیل میں ابھی بھی 20% پیلسٹینینز جو ہے وہ آفیشلی ریزائڈ کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ گھسیٹ کے نکالنے کی انہوں نے بات کی, جس کو بعد میں انہوں نے ڈینائی کر دیا. اور سب سے شاکنگ 2018 میں جو ان کا بیان آیا وہ بہت شاکنگ تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیومن گراؤنڈ پہ فال ہی نہیں کرتے. 2018 میں یہ لکھتے ہیں, ان کے اپنے ورڈز میں آپ کو بتا دوں, ایز اے ڈیفینس منسٹر ہی سیڈ ہی وڈ آرڈر ٹو شوٹ ٹو کل پالیسی اگینسٹ پیلسٹینینز attempting to walk across the boundary between Israel and Gaza. He said شوٹ ٹو کل پالیسی. شوٹ ٹو کل پالیسی کا مطلب ہے جیسے ہی کوئی فلسطینی غزہ سے آگے آیا تو اس کو گولی مار کے مار دینا چاہیے. یہ ان کا ایک پرومیننٹ سٹیٹمنٹ تھا. اس کے بعد 2013 میں ان کا ایک ایسا سٹیٹمنٹ آیا جس سے ان کی نفرت کا جو اظہار ہے وہ بہت زیادہ واضح ہوتا ہے. ایک بہت کنٹروورشل ٹویٹ انہوں نے کی جس میں انہوں نے کہا اپنے اس میں ایڈریس کرتے ہوئے, بعد میں پھر یہ ٹویٹس کے اس میں آیا. 2013 میں اسرائیل نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو فلسطینی پرزنرز ہیں ان کے پاس ان میں سے کچھ لوگوں کو ریلیز کر دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, جس کو کے خلاف انہوں نے آتے ہوئے بات کی. If we capture terrorists, we need to just kill them. I have already killed a lot of Arabs in my life and there is no problem with that. اپنے آپ کو بڑے فخر سے پیش کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے عربس کو مارا ہے اور مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. وہ اپنی بات میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پرزنرس کو پکڑا ہے تو وہ ٹیررسٹس ہیں اور ٹیررسٹ کو مار دینا چاہیے, نہ کہ ان کو ریلیز کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جب پرزنرز یہ اٹھاتے ہیں تو کوئی فوج تو ہے نہیں فلسطین کی, پتھر پھینکنے والے بچوں کو پرزنر بنا دیتے ہیں, اس طریقے سے آگے چیزوں کو فوج کرتے ہیں. تو ان بچوں, بڑوں, بوڑھوں کے بارے میں یہ خیال ہے نفتالی بینٹ کا. بچوں کے بارے میں ایک بہت کنٹروورشل بیان ہے, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان کی ایک اور بہت کنٹروورشل سٹیٹمنٹ سامنے آئی جو ریسنٹ کانفلکٹ ہوا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان. کانفلکٹ بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اسرائیل نے جو اپنی ظلم کی انتہا دکھائی اس کے بعد ہم آپ کو پتہ ہے کہ اراؤنڈ 50 سے اوپر جو تھے وہ بچے اس چیز میں شہید ہوئے, اس چیز کا نشانہ بنے. تو اس چیز پہ بہت زیادہ انٹرنیشنلی کرٹیسزم ملا اسرائیل کو کہ بچوں کو کیوں مار رہے ہیں آپ, بچوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس بات کو فیس کرتے ہوئے نفتالی بینٹ کیا کہتے ہیں؟ نفتالی بینٹ کہتے ہیں کہ جو آپ کو تصویریں دکھائی جا رہی ہیں اس سے بے وقوف مت بنے. یہ بچے جو ہیں یہ بھی ٹولز ہیں وائلنس کا, تو اگر یہ بیچ میں اس پروسیس میں مرمرا جاتے ہیں تو اس میں کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. یہ ماننا ہے نفتالی بینٹ کا کہ بچوں کو بھی مار دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اب آگے دیکھیں کہ جو فارم ہونے جا رہی ہے اسرائیل میں گورنمنٹ, وہ بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہے. یہ کوئی بہت زیادہ آپ کو بتا دوں ان کے کیبنٹ میں بھی بہت زیادہ فیمس نہیں تھے یا ان کے بہت زیادہ پاپولر ووٹ نہیں تھے, پر کولیشن گورنمنٹ بن رہی ہے 3 سے 4
جو ڈفرینٹ جماعتیں ہیں انہوں نے مل کے یہ گورنمنٹ بنائی ہے. لیفٹسٹ پارٹیز, رائٹ ونگ پارٹیز اور سینٹرل ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے مل کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے جس میں اس وقت نفتالی بینٹ کو آگے کیا ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے. ان کا یوٹیوب پیج بھی اگر آپ دیکھیں, ایک یوٹیوبر کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں, انہوں نے بہت ساری یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں. اس پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیٹ پروموٹ کرتے ہیں. جتنے سیلیبریٹیز جنہوں نے سپورٹ کیا تھا اس وقت فلسطین کو, اسپیشلی ہالی ووڈ سیلیبریٹیز, ان کو بھی بیش کیا, جس میں انہوں نے بیلا حدید, ٹریور نووا, ان سب کے نام نہ لے کر ان کو کال آؤٹ کیا کہ آپ غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان کو اس سارے مسئلے میں کیسے ڈریگ کیا. یہ بے وقوفی کی علامت بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ اس طرح سے بے وقوفی کی علامت نہیں ہے. جب آپ ایک اتنے بڑے پوائنٹ پہ چلے جاتے ہو کہ آپ پرائم منسٹر بننے والے ہو ایک اسٹیٹ پہ, تو آپ اس طرح کی غلطیاں نہیں کر سکتے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ڈائریکٹلی حماس یا حزب اللہ کے ساتھ نہ کوئی کنیکشن تھا نہ کوئی ہے. ہم پیلسٹینین کاز کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے آئے ہیں, پر کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہمارا کوئی الحاق نہیں ہے. تو جب یہ کلاشز شروع ہوئے, انہوں نے بمباری کرنا شروع کی فلسطینیوں پہ, تو اپنے سٹانس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے, سیلیبریٹیز کو کال آؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہاں آپ بچوں کے مرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں کہ فلسطین میں ایک بہت بڑا میڈیکل سینٹر ہے, الشفا میڈیکل سینٹر, اور یہاں پہ حماس بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے. اب یہ الشفا جب دکھاتے ہیں, بہت سارے لوگ جو پاکستان میں خاص کر اسلام آباد میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی الشفا ہاسپٹل ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں موجود, اٹس کوائٹ اے پاپولر ہاسپٹل. جب امیجز دکھائی جاتی ہیں تو پھر الشفا پاکستان کی دکھائی جاتی ہیں, تو کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کے الشفا ہاسپٹل میں بیٹھ کے حماس سے آپریٹ کر رہا ہے, پاکستان سے آپریشنز جا رہے ہیں. اس چیز کو بہت لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں کہا کہ آپ پاکستان کی امیجز دکھا رہے ہیں, آپ پاکستان کے ہاسپٹلز دکھا رہے ہیں, پاکستان کی انوالومنٹ نہیں ہے, پاکستان کی انوالومنٹ نہیں ہے. اور یہ ٹویٹ یہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی اس چیز کو کیا, اس کے بعد اپنی ویڈیو میں بھی 1000 دفعہ یہ بات بتائے جانے کے باوجود کہ پاکستان کے الشفا کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے نہ کوئی کریکشن کی, نہ اپنی ویڈیو میں سے وہ کلپ نکالا, نہ اپنی ٹویٹ ہٹائی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایز اٹ از جو امیج دینا چاہتے ہیں وہی دے رہے ہیں, یا پھر یہ بے حد بے وقوف اور بے حد ڈھیٹ ہیں. بے وقوف نہیں کہہ سکتے, جس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن انڈسٹری سے پالیٹکس میں آئے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ شارپ اور کننگ اور فل آف ہیٹریڈ ہیں. نفتالی بینٹ از اے ویری بگ تھریٹ, خاص کر جو انہوں نے بیان دیا ہے. اپنے بیان میں انہوں نے بولا ہے, ابھی کا بیان نہیں, کچھ سالوں پہلے ایک ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل کو صرف فلسطین یا جو ان کا ٹیریٹری ہے اس تک نہیں رکھنا چاہتا, بلکہ عرب ممالک کا سب سے گریٹسٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں. ہم آگے بڑھیں گے اس ٹیریٹری سے, اور آگے ہم حرمین شریفین کا بھی کلیم کریں گے, لیکن ہم بہت گریجولی اس چیز کو آگے بڑھائیں گے تاکہ کوئی ایسکلیشن نہ ہو, تاکہ کوئی وائلنس ٹریگر نہ ہو. یہ الفاظ ہیں خود نفتالی بینٹ کے. ان کے ساتھ کیسے تعلقات کو آگے بڑھائیں گے عرب اسٹیٹس, کیا عرب اسٹیٹس بھی ڈھیٹ بنے رہیں گے, اور ایک ایسے انسان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھائیں گے جو ڈائریکٹلی تھریٹ کر رہا ہے کہ وہ حرمین شریفین کا ایک دن کلیم لے لے گا, اس کے ساتھ کیسے کیٹر کریں گے وہ ہم آپ کو اپنی آگے والی ویڈیوز میں ضرور بتائیں گے. دس از ایوری تھنگ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ نفتالی بینٹ, کہ یہ کون ہیں اور آگے کن پالیسیز کو لے کر آ رہے ہیں. ویری پیلسٹین از آن ویری ہائی اسٹیکس, بہت ہائی ٹائم ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز اینڈ لیٹس سی کہ دنیا اس چیز پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. آپ کا جو بھی خیال ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, پاکستان کا کیا اس چیز کو لے کے آؤٹ کم ہونا چاہیے, اس چیز کے بارے میں بھی اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں بتائیں. چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وقت عرب ورلڈ میں ایک بہت بڑی میجر چینجنگ کیا آ رہی ہے.